مس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جنت کا بیان ہے۔ تو جنت ایک مکان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا یعنی وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہو نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ یعنی ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یعنی ایسی اعلیٰ اور عمدہ نعمتیں ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے کوئی ایسی چیز دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل پر کوئی اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں نا، اگر کوئی مثال دی جائے کہ جنت کی جی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے نا، وہ دنیا کی فلاں چیز کے مثل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ دنیا اور جنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا جنت کے مقابلے میں نہایت ہی جی حقیر میم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور جو مثالیں جی دی جاتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ واقعی جنت میں ایسی اعلیٰ نعمتیں ہیں، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے اور چاند کی روشنی جاتی رہے، یعنی چاند سورج کی روشنی جو ہے وہ چلی جائے۔ اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا یعنی ما فیہا کہتے ہیں جو کچھ اس میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نا، تو جنتی عورت کا دوپٹہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور جو ہے نا اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق یعنی جو مخلوق ہے وہ فتنے میں پڑ جائے، یعنی وہ اتنی خوبصورت ہوں جی گی مس حوریں، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی ظاہر کرے تو تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو جو ہے نا فتنہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے۔ اب سورج کے سامنے جو چراغ ہوتا ہے، جو موم بتی ہوتی ہے، وہ کتنی چھوٹی سی نظر آتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جنتی عورت کے جی دوپٹے سے مس نا جو حور ہے، دوپٹے کے آگے سورج بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ بالکل چھوٹا سا دکھائی دے گا۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام زمین اور آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو، ہاتھ والا کنگن ظاہر ہو، تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، دنیا میں جیسے ہم ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ ہم کوڑا پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کوڑا تو نہیں پھینکا جائے گا، لیکن جی یہ مس ایک سب سے کم جگہ مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کوڑا جہاں پہ پھینکا جاتا ہے وہ جگہ اتنی نہیں نا ہوتی، وہ اتنی بہت کم تر ہوتی ہے ہاں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی سب سے کم تر جگہ جو ہوگی نا، وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور جی مس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے، یعنی جو موٹا موٹا ہے نا اجمالی بیان، اوپر اوپر سے جو وہ بیان یہ ہے کہ اس میں ہاں 100 جی درجے ہیں، درجے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ہر درجے میں کتنی مسافت ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے۔ جی مس اب 2 درجوں کے درمیان تو مسافت ہو گئی زمین اور آسمان والی، اب وہ درجہ جو خود ہے اس کی مسافت کتنی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کتنی وسیع ہوگی اس کے متعلق کوئی روایت، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس سے اس کی مسافت بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک حدیث جو ہے ہاں ترمذی جی شریف کی ہے، یہ ترمذی شریف کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ کتاب ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں نا جو وہ درجہ ہے، تو اگر ہاں جی تمام مخلوق اس درجے میں جمع ہو جائے نا تو وہ درجہ پھر بھی وسیع کہلائے گا، جی مس ٹھیک ہے۔ اب یہ حاشیہ آپ خود پڑھ لیں، ہاں جی میم یہ جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی مس یہ جو ہے نا جنت کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے آپ کو۔ جی میم پڑھ لوں گی۔ جی یہ والا دونوں جو ہے نا کوڑا رکھنے سے کیا مراد ہیں آپ، یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جگہ بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے۔ چلیں اتنی ہی سبق کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی مس ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی میم آگے یہ کیا تھا سبق، اس کا سمجھ میں آ گئی تھی؟
جی مس میم وہ جی تو اس جی کا کیا تو تھا لیکن وہ کس لکھے کا؟ نہیں ہے میم. چلے کوئی بات نہیں، وہ آپ لکھ لیجیے گا، اب چھٹیاں آ میم رہی وہ ہیں نا تھوڑا تو. سا اس کے بعد جی 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 مس میم وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا. وہ یہ جو ہیں جملہ اس میں ان پہ وہ لگانے تھے نا حرف مشبہ بالفعل. سب پہ لگا لینے تھے نا، جیسے اب خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے نا، یہ مثال ہے نا، اسی مثال کے شروع میں آپ جی لگا میم. دیں انا زیدن ابو قائمون. ٹھیک ہے، پھر اب یہ خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے جی تو میم. اس کے شروع میں بھی انا لگا دیں انا زیدن یکتبو. ٹھیک ہے، اسی طرح خبر کبھی جی ظرف میم ہوتی ہے تو آپ کا الحرۃ. ٹھیک ہے، یعنی سب کے شروع میں لگانا ہے نا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو اپلائی کر رہی ہوں نا وہ حروف مشبہ بالفعل پر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جی مس. جی میم. صحیح ہے نا. جیسے انا زیدن داری، اور اسی طرح انا زیدن جاء زید وہو ذکی. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے سب کے ساتھ ہی لگانا. میں نے اس وجہ سے کہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو. اگر آپ سمپلی ایسے کریں گے نا پھر آپ کو یہ لگے گا کہ مبتدا اور خبر والی میں صورتیں پڑھ رہی ہوں. لیکن اگر آپ انا لگائیں گے یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف لگائیں گے تو پھر آپ کو یہ دھیان میں ہوگا کہ میں کس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. کیونکہ یہ خبر کی صورتیں پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں نا، مبتدا اور خبر والی. میں بس آپ کو ایک ریمائنڈ کرنے کے لیے نا میں آپ کو دوبارہ یہ جی سبق مس. دیا تھا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ سے ذہن میں آپ کے تازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ مثالیں بھی میں نے اس وجہ سے آپ کو دی میم تاکہ آپ کو یہ پتا ہو اپلائی کریں اس پر کریں. جی جی مس. میم یہ جو جملہ ہے جی آپ اسمیہ کیا ہے، کہہ اس میں وہ خبر اور جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں، لیکن وہ ادھر حروف مشبہ بال میں وہ ان میں تو فعل نہیں ہے، وہ نہیں ہے مرفوع. یہ قواعد نہیں، میں یہ سے نہیں دیکھیں ہے. نا کیسے. میم یہ جو ہے اسم ہے وہ خبر دونوں ہوتے ہیں. یہ اسم کے وہ جو قواعد ہیں جملہ جی اسمیہ کے ان میں سے نہیں ہے. اور ادھر وہ حروف مشبہ بالفعل میں تو نہیں دی. وہ تو نہیں، ہیں حروف وہ مشبہ حروف وہ مشبہ فعل بالفعل جو ہے وہ مبتدا اور کرتے ہیں خبر پر داخل ہوتے ہیں. نہیں، احکام جی جو میم. ہے نا، احکام وہ سب کے سیم آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے یہ لائن بھی جی میم. باقاعدہ پڑھی تھی مشبہ بالفعل میں کہ اس کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں. اب مبتدا اور خبر کے یہی احکام آ رہے ہیں نا جملہ اسمیہ والے. ٹھیک ہے، جی یہی مس. پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی میم. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو انہوں نے باقاعدہ ہاں جی لائن میم. لکھی. چل کے جی جی تو باقاعدہ انہوں نے لائن لکھی ہے، کیونکہ دوبارہ اگر وہ لکھتے ہیں نا پھر یہ ہونا تھا، ایک فضول کام ہونا تھا نا، کیونکہ پیچھے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، آگے بھی جب کریں گے تو پھر پڑھنے والے کو صحیح اثر نہیں پڑے گا اس کے لیے. صحیح ہے، تو ایک یہ میں کہہ رہی تھی نا آپ کو فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے جی مس. کہ ایک چیز کو جب بندہ بار بار ذکر کرے تو پڑھنے والے کو کیا ہوتا ہے، وہ ہاں جی ویسے میم. ہی یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے، اسے آ جاتا ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے کہا اعراب کے علاوہ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کے وہی جی احکام مس. ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں. اسی طرح ہم نے حروف مشبہ بالفعل میں یہی بات پڑھی تھی ہم نے. ہاں جی میم. دیکھیں یہ پڑھا نا، اعراب کے علاوہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے. اب یہ احکام ہے نا کہ خبر جو ہے جی کیا کیا چیز واقع ہو سکتی ہاں جی میم. ہے. وہ خبر جملہ قواعد اسمیہ تھے واقع ہو سکتی ہے. ہاں جی، وہ قواعد جو ہے نا وہ احکام کہلائیں گے. جملہ فعلی ہوتی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی جملہ مس. فعلیہ ہونا، پھر ظرف کا ہونا. ٹھیک ہے، یہ جار مجرور کا ہونا، یہ چار ہی ہے نا، جی چار میم. قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی میم. بتایا گیا ہے، یعنی کہ احکام جی بن گئے ان کے، قواعد بن گئے. صحیح ہے، تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو دوبارہ سے، میں ہاں آپ جی کو میم. چاہتی تو میں آپ کو ویسے ہی دے سکتی تھی، میں آپ کو ویسے ہی پوچھ سکتی تھی کہ مبتدا اور خبر کے احکام کیا ہیں. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروانے کے لیے یہاں اسکرین شیئر کروں گی نا آپ کو، پھر جب میں آپ کو مثالیں ساتھ دوں گی تو پھر آپ کو ہاں پتہ جی چل میم. جائے گا کہ یہ چیز اپلائی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نا جی ہمارا مس. کلاس میں تکرار ہو جائے گا نا ہمارا، یہ بات تھی. میں نے بس یہی تھا میرا مقصد جو تھا. اب میں نے جی اسی میم وہ وجہ سے مجھے آپ کو. سمجھ آ گئی تھی. جی، اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں میم اور کچھ نہیں فی الحال.
جی میں نے آپ کو پہلے دن ہی آپ کو بتایا تھا نا، یہ مبتدا اور خبر کے احکام یہی والے ہیں، احکام اور قواعد میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. شاید آپ اس وجہ سے ہو گئے جی ہوں گے نا کہ احکام ہیں اور قواعد ہیں. ہاں جی میم. ہاں جی. تو یہ قواعد اور احکام ایک ہی بات ہوتی ہے، یعنی وہ اگر وہ کس کیٹیگری میں جائے گا، کس حالت میں جائے گا کہ اس کی خبر جو ہے وہ اس طرح ہوگی، کون کون سی شرائط پائی جائیں گی کہ وہ خبر کی بننے کی صلاحیت رکھے گی. اب اسی ساری چیز وہی بتائی گئی ہے نا. تو احکام اور قواعد میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ آپ قواعد بھی لگا سکتے ہیں کہ جو مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر ہے نا، ان کے قواعد جو ہے وہ مبتدا اور خبر کی طرح ہیں، یا ان کے احکام جو ہے وہ مبتدا اور خبر کی طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے جی نا، میم. یہ والے یہ بھی قواعد، جیسے قواعد اور قواعد. جملہ اسمیہ سے پہلے جز کو مبتدا یا مسند دلے اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں. اب اسی طرح جملہ اسمیہ کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ جی رفع مشبہ بالفعل پہلے جز کو اسم کہیں گے اور دوسرے جز کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے. ایسے ہی ہے نا. رفع مشبہ خبر. بالفعل جو مبتدا جی مس. ہوتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. تو اب ہم اس کی جگہ ہم کیا لگائیں گے؟ حروف مشبہ بالفعل کے پہلے جز کو اسم یا مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے جز کو خبر یا پھر جی مس. مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر نمبر 2 پہ مبتدا اور خبر دونوں جی ہمیشہ میم. مرفوع ہوتے ہیں. جی جی مس یہی والا تھا. جی یہ ادھر وہ ڈیفرنٹ ہے، ادھر وہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اور ادھر وہ جو مبتدا تھا اسے وہ مرفوع ہوتا ہے میرے خیال میں، اور جو خبر تھی وہ منصوب منصوب ہوتا ہوتی ہے. ہے. نہیں، انا جی مس. مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم انا حروف ہاں مشبہ جی میم. بالفعل کے بارے اور میں ادھر پوچھ رہے ہیں دونوں مرفوع. نا. ہاں جی جی جی. اور یہاں پہ میم دونوں مرفوع ہیں، یہ بھی جی قواعد تو میں آپ سے ہی ہے نا. ہاں جی، یہ آپ یہ لگائیں گے. اب یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں نا، تو آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع اس ہوتی کی ہے. جگہ کیا لگائیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا چونکہ اس کا اسم کہلاتا ہے نا، تو آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل جی کا مس. اسم جو ہے ہمیشہ منصوب اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. وہ مرفوع جی ٹھیک ہے. یعنی ہوتی اسم ہے. منصوب اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. صحیح. مرفوع ہوتی ہے. ہاں جی جی میم. پھر کہتے ہیں مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً ناکرہ ہوتی ہے. آپ یہ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل جو ہے جی نا، مس. ان حروف میں مشبہ بالفعل جی جی مس. جی 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 میم ان میں صرف وہ سیکنڈ نمبر والا جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، دوسرے سیم ہے. دوسرے سیم ہے. ہاں جی، کیونکہ اعراب انہوں نے کہا ہے ادھر نا وہ مبتدا اور خبر ہاں جی مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ ادھر جو ہے چینج اعراب ہے نا. بس اس کے علاوہ باقی سارے قواعد سیم ہیں. ایک بات جی مس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی آپ جو اس کے علاوہ بن رہے ہیں نا اس کے پھر آپ نے یہاں پہ وہی لگانا ہے، ٹھیک ہے. جی جی اب سمجھ آ گئی سارے قواعد کی. کل میں نے یہ دیکھا بھی نہیں جی تھا، میم آ گئی. میں نے صورتیں آپ کو دکھائی تھی کل نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وجہ سے، ٹھیک ہے. اب یہ جو قواعد ہیں یہ جی تو میم مبتدا نیٹ کے پر. قواعد اور یہ خبر کی صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ یہ جی سارے مس. احکام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. احکام اور قواعد میں عموماً کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی قواعد بھی وہی چیز ہوتی ہے، ہاں جی. احکام بھی وہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جی آپ مس. نے اس کو میں نے ہاں جی یہ جو آپ نے لکھنا ہے نا، چاہے آپ اپنے طور پہ لکھیں یا اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کریں کہ یہ یہاں پہ آیا ہے تو میں نے اس لائن کی جگہ یہ لکھنا ہے، اس لائن کی جگہ یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. جی چاہے آپ مس. کچی پینسل سے مطلب رف ہی کر لیں گے نا، تو بس میرا مقصد یہ کہ ہاں آپ کو آ جائے، اپلائی کرنا آ جائے آپ کو، جی. یا آپ کے مائنڈ میں یہ بیٹھ جائے چیزیں کہ یہاں پہ یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اور یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے. میرا جی مقصد صرف یہی ہے. پھر بھی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے بھی گزر جائے گا نا، پھر مائنڈ سے بھی گزر جائے گا، وہ آپ کو جلدی جی بھولے گا مس. نہیں پھر، ٹھیک ہے. ہاں جی میم. جی اب سمجھ آ گئی سب کی سبق کی. جی مس. جی تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ پیر والے دن کہ یہاں پہ یہ قواعد بتائیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح پوچھوں گی کہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے، خبر جی کیا مس. ہوتی ہے، منصوب اور مرفوع ہوتے ہیں،
پھر جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ جی مرفوع میم. ہوتا ہے، اس کی خبر ناکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اب میں کہوں گی کہ عرف مشبہ بالفعل کے پہلے جز کو کیا جی کہتے ہیں؟ مس. آپ کہیں گے اسم یا مسند لے، دوسرے جز کو خبر یا مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی پوچھ جی سکتے ہیں عرف مس. مشبہ بالفعل پہلے اسم آتا ہے یا پھر خبر آتی ہے؟ تو آپ کہیں گے عموماً جو ہے نا عام طور پر پہلے اسم آتا ہے پھر خبر آتی ہے. اس کا مطلب ہے. پھر میں خبر کی صورتیں بھی پوچھوں گی جی آپ سے کہ نہیں اگر میم اس مفرد ہو تو ہاں جی مفرد ہو تو کیا چیزیں شرط ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. جی میم. جی مس. جی پھر بھی اگر نہ کچھ سمجھ آیا تو رابطہ ضرور کریے گا مجھ سے، صحیح ہے، تاکہ میں وضاحت کے ساتھ میم. آپ جی کو جی مس. تبھی. اچھا اس کی گردان سنائیے گا انفاؤ سے. انفؤ، انفعانی، انفعون، نفع، نفعتانی، نفعیانی، نفعیانی، جی نفعیانی، ہوں اتنی جی نفعیاتن، ٹھیک تن. جی باجی اتنی ہے جی. اصغرو سے سنائیں. غرو، اصغرو، جی اصغرانی، اصغرون، صغرا، صغرا، صغرایانی، صغرایتان، صغرای، سغرایات، صغریاتن. جی جی آگے مس. آپ نے تین آگے صغریان، والی کرنی ہے. صغریاتن. ہاں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. گردان اس میں تبدیل ہے. افضلو، افضلو، افضلانی، افضل، سوری افضلو، افضلانی، افضلون، فضلا، فضلایانی، فضلایات، ٹھیک ہے. افضلو زیادہ جی فضیلت والا وہ ایک مرد، افضلانی زیادہ فضیلت والے وہ دو مرد، افضلون زیادہ فضیلت والے وہ سب مرد، فضلا زیادہ فضیلت والی وہ ایک عورت، جی میم. فضلایانی فضیلت والی وہ دو عورتیں، فضلیاتن زیادہ فضیلت والی وہ سب عورتیں. اسی طرح اقربو ہے، اس کے گردان ہے اقربو، اقربانی، اقربونا، قربا، قربیانی، قربیاتن، ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ قریب ہونا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا، یعنی زیادہ قریب وہ شخص، ٹھیک ہے، زیادہ قربت والا یا زیادہ قریب وہ شخص، زیادہ قریب وہ دو مرد، ٹھیک ہے، زیادہ قریب وہ سب مرد، زیادہ قریب وہ ایک عورت، زیادہ قریب وہ دو عورتیں، زیادہ قریب وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے. اسی طرح عالم زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے، عالم، عالمانی، عالمون، علما، علمیان، ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ علما، علمیانی، علمیاتن، صحیح ہے. تو عالم زیادہ جاننے والا وہ ایک مرد، زیادہ جاننے والے وہ دو مرد، زیادہ جاننے والے وہ سب مرد، زیادہ جاننے والی وہ ایک عورت، زیادہ جاننے والی وہ دو عورتیں، زیادہ جاننے والی ہیں وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے یہ اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں، جو سوال نمبر ہے 4، درج ذیل الفاظ سے صیغے کی پہچان کرے اور ترجمہ کرے. اب اکرمانی صیغہ کون سا ہے؟ اکرمانی مذکر اس میں تبدیل. جی تسنیہ، یعنی اس کا معنی ہے زیادہ عزت والا یا زیادہ شریف وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. اکرم کہتے ہیں نا زیادہ عزت والا، زیادہ جی شریف، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے زیادہ عزت والا وہ، جی زیادہ عزت والے دو مرد، ٹھیک ہے. صیغہ تسنیہ مذکر اس ہاں میں تفضیل. روحما، روحما کا معنی ہوتا ہے زیادہ رحم کرنے والی، ٹھیک ہے. اب یہ صیغہ کیا بنے گا؟ جی صیغہ صیغہ یہ کیا واحد بنے گا؟ مؤنث اس میں تفصیل کا. واحد میم مؤنث صیغہ اس میں، واحد مؤنث جی جی اس میں تفضیل. تفضیل ہوگا. جی تو اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ رحم کرنے والی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے. اسی طرح احرسونا ہے، ایک عورت. اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ لالچ کرنے والا یا زیادہ حرص کرنے والا، ٹھیک ہے. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ جی جمع مذکر اس صیغہ میں یہ کون؟ تبدیل. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میم صیغہ جمع مذکر اس میں تبدیل. جی اس کا میم ترجمہ وہ کیا بنے ترجمہ گا؟ کیا اب ہوتا ہے احرسونا؟ زیادہ لالچ میم کرنے ویسے اس والے، کا معنی کیا بتایا؟ جی لالچ کرنا، زیادہ لالچ لالچ کرنا، کرنے والے وہ سب مرد. جی جی صیغہ میم جمع مذکر زیادہ میں لالچ تفصیل. کرنے والے وہ سب مرد. جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی میم آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آگے فصحیاتن. جی مس ساری. فصحیات کا معنی ہوتا ہے، ہاں جی فصحیات کا معنی ہوتا ہے فصیح زبان والیاں، ٹھیک ہے. اب فصیح زبان کسے کہتے ہیں؟ کہ جی جو الفاظ تھوڑے معنی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے. فصیح زبان کسے کہتے ہیں؟
الفاظ میم بالکل تھوڑے ہوں، معنی بہت کثیر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کا ترجمہ یہی کریں، زیادہ فصیح وہ دو عورتیں، کیا وہ سب عورتیں، سوری، زیادہ فصیح وہ سب عورتیں. صیغہ جمع مذکر اسم، صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل، کیا کہیں گے آپ؟ جی مس. جی فصح میم. حیات کا مطلب ہے زیادہ فصیح وہ عورتیں، کیا ہوگا معنی؟ جی مس. زیادہ فصیح فصاحت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں زیادہ آئے گا، فصاحت والی وہ دو عورتیں. وہ سب عورتیں آئے گا نا. جی مس. فصح حیات ہے سیات، جی مس وہ سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل. اچھا، فصیح کا معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں جی مس. جی، یعنی الفاظ تھوڑی ہے نا، عربی کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس طرح یہ قرآن پاک جو ہمارا ہے نا وہ بھی فصاحت اور بلاغت والا ہے. یعنی قرآن جی پاک کی چھوٹی سی آیت ہوتی ہے، اس سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کتنے جی میم. وہ نکلتے ہیں مسئلے نکلتے ہیں نا. یعنی چھوٹی سی عبارت ہوتی ہے، اس سے اتنے زیادہ مسائل اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال لے لیں آپ اس کی، اقیموا الصلاۃ، یعنی تم نماز کو قائم کرو، جی ٹھیک ہے. اب نماز کا جی طریقہ جو مس. ہے وہ کس طرح، کتنا وسیع ہے نا، کتنے اس کے اندر مسائل ہیں، ہاں وضو جی کے میم. مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو عبارت دیکھیں، دو جی لفظ ہے عبارت کے اور معنی کتنے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی جو زبان جی ہوتی میم. ہے نا اسے کہتے ہیں فصیح ہونا، جی ٹھیک ہے. فصیح. اچھا، جی مس. آگے ہے اکثر. اکثر کا معنی ہے زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی زیادہ مس. زیادہ، ٹھیک ہے. تو آئے گا زیادہ ہونا، زیادہ ہوا وہ، زیادہ ہونے والا وہ ایک مرد، کیا آئے جی گا؟ مس. زیادہ ہونے ہونے والا ایک وہ مرد. ایک مرد، جی ٹھیک ہے. ایک اب مرد. وہ ایک مرد سے مراد کچھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، جی. کوئی دلیل آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ آ سکتا ہے. مذکر سے مراد وہ جی نہیں، آدمی نہیں ہوتا، ٹھیک. ہر مذکر چیز مراد ہے یہاں پہ. ہاں جی میم. اچھا، واحد مذکر اس میں تفضیل. اور حسن یعنی اس کا کیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ حسن والیاں، ٹھیک ہے. اب یہ صیغہ کون سا وہ ہے؟ دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث کا اس میں تفضیل. اس میں تبدیل، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حسنہ یعنی میں وہ زیادہ حسن والی وہ دو عورتیں. جی، زیادہ حسن والی وہ دو عورتیں، وہ دو ٹھیک ہے. عورتیں. اب یہ ہو گیا ہاں جی. سبق کلیئر. ہاں جی مس. یہ چھ گردانے میں نے آپ سے دوبارہ سننی ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ. یہ یاد اوکے رکھیے گا، میم. ترجمے کے ساتھ یہ میں نے 6 کے 6. جی مس. جب ٹائم لگے نا، نحو کا کام ضرور کریے گا، ٹھیک ہے. دوسرے کام آپ نہ بھی کریں، اوکے نحو مس. کا ضرور کریے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے نا. اس کے بغیر سمجھو کہ اگر یہ آپ نے نہیں نہ جی کیا، مس. تاکہ آپ کو مطلب نحو سمجھ نہیں آئے گی وہ والی، ٹھیک ہے. ہاں یعنی جی یہی میم. موڑ ہوتا ہے، یہی 3-4 دن جو ہے نا ہمارے زیادہ وہ والے جی فوکس مس. والے ہیں، زیادہ اپلائی کرنے والے، ٹھیک ہے. آگے اس کا کیا کرنا تھا؟ اردو سے عربی جی کرنی مس. تھی نا. ہاں جی میم. کہتے میں اپنا جال پانی میں پھینکتا ہوں. اب انا ارمی شبکتی آئے گا، یعنی میں اپنا جال ہے نا. انا شبکت. ارمی شبکتی فی جی المائی یا پھر نہری، ٹھیک ہے. نہر میں پھینکتا ہوں یا جی پانی مس. میں پھینکتا ہوں. کیا خالد اپنا جال پانی میں ہاں جی سے مس. نکالتا ہے؟ حل یخرج خالد سبقتہ من الماء آئے گا، یعنی پانی سے نکالتا ہے نا، جی مس. من الماء ہاں من جی میم. النہری. جی ہاں، خالد اپنا جال پانی سے نکالتا ہے. نام یخرج خالد شبکتہ، خالد شبکتہ من الماء. جی مس. اچھا، کیا تم خوش ہوتے ہو؟ هل انت تفرح، کیا تم خوش ہوتے ہو؟ جی ہاں، میں خوش ہوتا ہوں. نام انا افرح، ٹھیک ہے. طارق مچھلی کھاتا ہے. یاکل السمکۃ، سلامت. زہرا مچھلی کھاتی ہے. زہرۃ تاکل سمکۃ، کیا آپ مچھلی کھاتے ہیں؟ جی مس. هل انت تاکل السمکۃ، کیا تم نہر کے کنارے پر جاتے ہو؟ هل انت علی حول النہر، ایسے پڑھا تھا نا، شاطئ النہر بھی آ سکتا ہے، حول النہر بھی آ سکتا ہے، جی ٹھیک ہے. مس. هل انت ہاں تذهب، جی. کیا تم جاتے ہو؟ علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے پر، یا حول النہر، ٹھیک ہے. جی مس. میں نہر کے کنارے پر نہیں جاتا.
آئے گا لا لا اذهب، ٹھیک ہے، لا یعنی جی نہیں، لا اذهب میں نہیں جاتا، علی حول النہر یا علی شاطئ النہر. جی کیا مس. تمہارا جال کیا تمہارے جال میں مچھلی پھنستی ہے؟ اس کا آئے گا حل تتعلق فی شبکتی کا، حل تتعلق سمکتا، حل تتعلق سمکتا فی شبکتی کا، ٹھیک ہے. جی نہیں میرے جال میں جی مگر مچھ مس. پھنستا ہے. آئے گا لا بل، ٹھیک ہے، لا بل جی نہیں، یتعلق التمساح فی شبکتی، ٹھیک ہے. جی مس. ہاں لا جی میم. نہیں لا بل نہیں بلکہ یہ تعلق پھنستا ہے تمساح مگر مچھ فی شبکتی میرے جال میں، ٹھیک ہے. جی میم. تو یہ اتنا اردو سے عربی چیپٹر آپ نے، یہ جو کہانی وغیرہ نا یہ آپ سے میں نے سننی ہے پی والے کی، اوکے مس. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. جی میم. دعا میں یاد رکھیے گا، اگر نہ سمجھ آئی دوبارہ ضرور پوچھیے گا، اور نحو کا کام ضرور کریے گا دوبارہ.